اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ السلام علیکم۔ کہانی اپ میں آپ سب کے لیے دیدہ و دل فرشیرہ 4 عورتیں 4 کہانیاں آپ کے لیے حاضر ہیں۔ پہلی کہانی کا نام ہے لغزش، رائٹر وردہ بخاری۔ تو پھر سن لیجئے۔ کتنا خوبصورت احساس تھا اپنے ذاتی گھر میں شفٹ ہو جانا۔ اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر آتی ہوا کی تازگی کو محسوس کیا۔ اوائل نومبر کے دن تھے اور دن کے 10 بج جانے کے باوجود ہوا میں خنکی سی تھی۔ کھڑکی سے باہر پھیلا ہوا تاحد نظر سبزہ آنکھوں کو تراوٹ بخش رہا تھا اپنے شولڈر کٹ بالوں کو سمیٹتے۔ وہ جدید طرز کے بنے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہ ایک نئی طرز کی سوسائٹی تھی۔ یہاں بھی آبادی زیادہ نہیں تھی، سو کشادگی کا احساس بھی تھا اور قدرتی مناظر کو محسوس کرنے کا موقع بھی۔ وہ لوگ پچھلے ہفتے یہاں شفٹ ہوئے تھے، وہ یعنی سارہ اور احد۔ یہ ان دونوں کی دن رات کی محنت کا ثمر تھا کہ وہ آج اس قابل ہو سکے تھے کہ اپنے گھر میں شفٹ ہو سکیں۔ دونوں کا تعلق مڈل کلاس سے تھا۔ گو احد کی جاب اچھی تھی مگر اپنے خواب پورے کرنے کے لیے سارہ نے نوکری کی، اور آج شادی کے 10 سال بعد یہ جدید طرز کا چھوٹا سا گھر ان کی ملکیت تھا۔ سارہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ آج ویکینڈ تھا اور برنچ کا پلان بھی۔ بچوں کا نئے اسکول میں داخلہ کراتے اور سامان مکمل طور پر سیٹ کرتے کرتے مہینہ آرام سے گزر گیا۔ لیکن اب گھر اور بچے دونوں سیٹ تھے۔ وہ بھی ایک معمول کا دن تھا۔ جاب سے واپس آتے جلدی جلدی گروسری کر کے سارہ نے گھر کی راہ لی۔ لمبی شرٹ کے ساتھ فٹ ٹراؤزر پہنے، دونوں ہاتھوں میں پکڑے شاپر اور بڑے سے دوپٹے کو سنبھالتی وہ چابی سے ڈور کھولنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کسی نے آواز دی، بہن آپ کہیں تو میں آپ کی مدد کر دوں؟ کسی کی انتہائی مہذب آواز سنائی دی، جی۔ سارہ نے مڑ کر دیکھا، چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی، پینٹ شرٹ میں ملبوس، نگاہیں جھکائے احسن کھڑا تھا۔ یہ ان کے پڑوسی تھے، احسن اور شازمہ۔ نہیں بھائی شکریہ، یہ دیکھیں یہ کھل گیا تالا۔ خوش مزاجی سے مسکرائی تھی اور احسن سلام کرتا واپس مڑ گیا تھا۔ کتنا شریف انسان ہے نا، بات کرتے ہوئے ہمیشہ نگاہیں جھکائے رکھتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے اس نے کبھی میری شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ کاش سب مرد عورت کا ایسے ہی احترام کریں، سوچتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ شازمہ بہت اچھے مزاج کی تھی۔ سارہ اور اس کی دوستی روز بروز گہری ہوتی گئی۔ بچوں کی عمر بھی ایک جیسی تھی، سو دونوں اکثر اپنے بچوں کو اکٹھا چھوڑ کر کبھی فلم دیکھنے چلی جاتی، کبھی شاپنگ کا پلان کر لیتی۔ احد کو بھی شازمہ اور احسن شریف سے لوگ محسوس ہوئے تھے، سو اسے بھی اس میل جول پر اعتراض نہیں تھا۔ ہاں، اپنی مصروفیت کے باعث احسن سے کم از کم ملاقات ہو پاتی تھی۔ شازمہ کوئی اچھی چیز پکاتی تو انہیں ضرور بھیجتی، سارہ کوئی اچھا کھانا بناتی تو انہیں گھر پر بلا لیتی۔ احسن تو سارہ کو اپنے سگے بھائی کی طرح محسوس ہونے لگا تھا۔ آپس کی جھجک کافی حد تک کم ہو گئی تھی، اور احسن سے وہ ویسی مذاق کرتی جیسے اپنے بھائیوں سے کیا کرتی۔ سارہ اور احد کا سارا خاندان نواب شاہ میں آباد تھا۔ خاندان میں پڑھنے لکھنے کا رجحان تھا، سو احد نے کراچی کی بہترین یونیورسٹی میں پڑھا تھا اور پھر قسمت اچھی تھی کہ جاب بھی انہیں یہیں اچھی مل گئی۔ سارہ اتنے بڑے شہر میں اپنی فیملی کو بہت مس کرتی۔ احسن اور شازمہ کی صورت میں اسے لگتا تھا کہ جیسے اس کی فیملی واپس مل گئی ہو، ورنہ روزمرہ کی ذمہ داریوں اور جاب کے چکر میں مہینوں اپنے شہر جانے کا وقت ہی کہاں ملتا تھا۔ شازمہ اسے بہنوں کی طرح عزیز ہوتی چلی گئی اور احسن اتنا سنجیدہ اور احتیاط پسند محسوس ہوتا تھا کہ رفتہ رفتہ وہ اس کی موجودگی سے بے نیاز ہونے لگی۔ اس دن بھی شازمہ کے ساتھ جدید طرز کے بنے کچن میں کوئی نئی ڈش بناتے سارہ زور سے ہنسی تھی۔ کھلتی ہوئی رنگت، شولڈر کٹ بالوں میں ہنسی سے گلابی ہوتا چہرہ اور شانوں سے ڈھلکتا ہوا دوپٹہ جو پیروں کو چھو رہا تھا۔ احسن نے لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے ہوئے اسے ترچھی نگاہوں سے دیکھا تھا، اور اس کا متناسب سراپا کتنی دیر اس کی نظروں میں رہا۔ اوپن کچن اور لاؤنج میں کوئی پردہ حائل نہ تھا۔ ان دونوں کا ہنسی مذاق احسن سن بھی رہا تھا اور انجوائے بھی کر رہا تھا۔ ایک دوسرے سے کھلے ڈلے مذاق کرتی وہ مگن تھی۔ شازمہ کا تو چلو وہ شوہر تھا، مگر سارہ، وہ تو احسن کی انتہائی بے ضرر جان کر فراموشی کر بیٹھی تھی۔ آج احد نے لیٹ آنا تھا، ویسے بھی سارہ 2 بجے تک آ جایا کرتی تھی، سو بچوں کو ہوم ورک کروانے کے بعد وہ اکثر شازمہ کی طرف یا شازمہ اس کی طرف ضرور چلی آتی۔ زندگی بہت حسین اور مصروف تھی، اور ایسی ایک دن احد کو اندرون سندھ آفس کی طرف سے
हफ्ते भर के लिए जाना पड़ गया। एक हफ्ता अकेले आहत के बगैर रहना सारा के लिए एक मुख्तलिफ तजर्बा था। पहली रात बच्चों के सो जाने के बाद इसे कमरे में तरह तरह की आवाज़ें आती रहीं। खुद को डपटते डपटते भी नींद बहुत मुश्किल से आई कि अचानक बिजली कड़कने की आवाज़ से आँख खुल गई। हवा से हिलते पत्तों का शोर इसे किसी बदरूह के चिंघाड़ने जैसा लगा। कुरानी आयात का विर्द करते वो न जाने कब सोई थी। सुबह ऑफिस जाते हुए तबीयत बोझल सी थी और इसी शाम को शाज़मा के घर बैठी अपना मसला बयान कर रही थी। अरे ये तो कोई बात ही नहीं। शाज़मा ने चुटकी बजाई थी, जब तक आहत भाई नहीं आ जाते तो मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। नहीं नहीं यार, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारा मना करते हुए बोली, कैसी मुश्किल? देखो तुम तमाम दिन बेशक अपने घर रह लेना, बस रात को डिनर हमारे साथ करो और फिर यहीं सो जाओ। मैं और तुम गपशप करेंगे और बच्चों के लिए भी ज़रा चेंज हो जाएगा। बच्चों ने तो सुनते ही नारे लगाने शुरू कर दिए, बहुत मज़ा आ जाएगा। आइडिया तो इसे भी पसंद आया था, फिर भी वो कुछ मुतज़ब्ज़ब थी। तुम एहसन भाई से तो पूछ लो। अरे इनकी तो फिक्र ही ना करो, तुम आराम से गेस्ट रूम में रहना, वो है ही कुछ अलग करके बना हुआ, सो प्राइवेसी भी रहेगी तुम्हारी और बच्चे यहाँ बच्चों के साथ सो जाएंगे। ओके। आहत के बगैर इतने दिन अकेले गुजारना इसे सुहाने रूह लग रहा था। दो बच्चों के बाद भी वो बहुत वहमी तबीयत की हो गई थी। रात को वो शाज़मा के घर आ गई थी कि इसने गारंटी दी थी कि एहसन को इसके आने पर कोई एतराज़ नहीं। शाज़मा के इसरार के बावजूद डिनर वो अपने घर से ही करके आई थी और रोज़ रोज़ इन पर बार बनना इन्हें कबूल नहीं था। गेस्ट रूम साफ़ सुथरा और आरामदेह था। शाज़मा अभी गपशप करके निकली थी और बच्चे भी सो चुके थे। शाज़मा और एहसन की आवाज़ लाउंज से आ रही थी। वो ख़ुद को महफूज तसव्वुर करते बहुत आराम से सो गई थी। बच्चों को भी इसने अपने साथ ही सुलाया था। सुबह वही ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल भेजने की दौड़, दिन भर काम करते और रात को शाज़मा के घर। इसी तरह 2-3 दिन में इसकी रूटीन सी बन गई। आहत से 2-3 दफ़ा सरसरी सी बात हुई थी कि जिन इलाकों में वो था वहाँ मोबाइल के सिग्नल का मसला था। आहत के बगैर गुजरने वाले बेजार कुन दिन गैर मुतवक्के तौर पर बहुत खुशगवार हो गए थे। वो दिल से शाज़मा और एहसन की बड़ी ममनून थी, जिन्होंने इस दौरान इसका और बच्चों का बहुत ख्याल रखा था। और आज आखिरी रात थी। कल आहत ने आ जाना था। वो दिल ही दिल में प्लान बनाती न जाने नींद की वादियों में उतर गई थी, कब इसे पता ही नहीं चला। बच्चे आज शाज़मा के बच्चों के साथ ही सो रहे थे। रात में किसी अनजाने खटके से इसकी आंख खुली थी। नीम गनोदगी में इसने साया सा लहराते हुए देखा और फिर इस साए को खुद पर झुकते देखा। वो खौफ में मुब्तला हो गई, मगर जब इस साए ने इसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो एक झटके से उठ बैठी। साए टेबल पर रखा मोबाइल जल्दी से उठाया। मोबाइल की रोशनी में इसने एहसन का चेहरा देखा। वो इसे धक्का देते कांपते हाथों से बेख्तियार अपना दुपट्टा ढूंढने लगी। शब ख्वाबी के ट्राउज़र शर्ट में इसका नुमायां होता जिस्म और चेहरे के इतराफ बिखरी जुल्फ़ें एहसन को किसी हरासा हिरनी के मानिंद महसूस हुई। उसने बेख्तियार इसका हाथ जकड़ लिया था और दूसरा हाथ इसके मुंह पर रखते इस सर्द आवाज़ में बोला था, चिल्लाना मत, वरना अपनी इज्जत ख़राब करने की जिम्मेदार तुम खुद होगी। छोड़ो मुझे। पूरी कुव्वत से ख़ुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ दूंगा जाने मन, तुम कुछ देर तो अपनी कुर्बत में रहने दो। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं अपने दिल को समझाते समझाते थक गया हूँ। बस कुछ देर। इसे बहलाते इसने खुद से करीब करने की कोशिश की थी। इसकी जसारत पर इसने पूरी कुव्वत से इसके बाजों में दांत गाड़ दिए थे और तड़प कर इसके बाजों से निकल गई। धौंकने की तरह चलती सांसों के साथ जल्दी से बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। निकलो यहाँ से घटिया इंसान, वरना मैं शोर मचाकर बच्चों और शाज़मा दोनों को बुला लूँगी। फ़ौरन निकलो। वो चीखी थी और इसकी तेज़ आवाज़ से घबराता अपने कपड़े और बाल ठीक करता एहसन तेज़ी से कमरे से निकल गया। दरवाज़ा बंद करके लॉक करते सारा फूट फूट कर रो रही थी। क्या सोचा था इसने एहसन को और वो क्या निकला? कैसी औरत समझा इसने इसे? वो अपना सर पीट रही थी। बज़ाहिर शरीफ नज़र आने वाला इंसान इतना घटिया भी निकल सकता है? इसके आंसू खुश्क नहीं हो पा रहे थे। कुछ गलत हो जाता तो वो आहत को क्या मुंह दिखाती, जिसको ये भी पता नहीं कि वो रोज़ रात को शाज़मा की तरफ आ जाती है। नहीं नहीं, मैं आहत को कभी नहीं बताऊंगी। आहत लाख आज़ाद ख्याल से रिश्तों में कुछ फासले रखने का कायल था, इसीलिए सारा ने इसे दानस्ता शाज़मा के घर रहने का नहीं बताया था। ख्याल था कि एक दफ़ा वो वापस आ जाए, फिर बता भी देगी और मना भी लेगी। मगर अब वो क्या करे? क्या शाज़मा को इसके गलीज़ शौहर की हकीकत बता दे? मगर ऐसे तो इसकी ख़ुद की इज़्ज़त पर भी हर्फ आना था। कौन यकीन करता इसकी बात पर कि इसकी इज़्ज़त महफूज है? रात न जाने कैसे गुजरी। सुबह होते ही बच्चों को नींद से उठाती अपने घर की तरफ चल दी। मगर मामा, अभी तो स्कूल का टाइम होने में बहुत वक्त है। बच्चे जल्दी उठने पर नींद से बेहाल थे।
بیٹا آج پاپا آ رہے ہیں، ہم اسکول اپنے گھر سے ہی جائیں گے۔ بچوں کو بہلاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد نئے سرے سے اس واقعے پر غور کر رہی تھی، رات اتنے ہنگامے کے باوجود شازمہ کی آنکھ کیوں نہیں کھلی؟ ٹھیک ہے، گیسٹ روم دور تھا، دروازہ کھلنے زور سے بند ہونے کی آواز، اس کا چیخنا، فون بج رہا تھا۔ صبح سے شازمہ کی دوسری دفعہ کال آ رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ فون اٹھاتے اس نے نارمل آواز میں بات کرنے کی کوشش کی۔ یار کہاں ہو؟ صبح بھی بغیر بتائے چلی گئی۔ سوری یار، رات میں میرے سر میں بہت درد تھا۔ احسن نے نیند کی گولی دے دی تھی اور میں آرام سے سو جاؤں، تمہیں پتہ ہے نا اس درد کا علاج ہی سونا ہوتا ہے۔ صبح بھی میری آنکھ معمول کے مطابق نہیں کھل سکی۔ احسن بتا رہے تھے کہ تم آج جلدی چلی گئی۔ اس کی ساری پلاننگ مکمل تھی۔ گھٹیا انسان۔ وہ دل میں اس سے کراہیت محسوس کرتی شازمہ سے نارمل بات کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ بس یار، احد نے آنا ہے نا آج، سو اس کی تیاری کرنی تھی، اسی لیے بس۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کیا بول رہی ہے۔ اچھا جی، تیاریاں؟ جلدی آنکھ بھی کھل گئی تمہاری؟ شازمہ اپنی جھونک میں اسے چھیڑ رہی تھی، اور پھر اس نے کہیں جانے کا بہانہ کر کے فون بند کر دیا تھا۔ آج آفس جانے سے بھی اس نے فون کر کے معذرت کر لی تھی۔ بچوں کے گھر سے جانے کے بعد مکمل خاموشی تھی، اور وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑی تھی۔ کیا اس سب میں صرف احسن کا قصور تھا؟ ضمیر کے کوڑوں سے وہ شرمسار تھی۔ نہیں، یہ میری اپنی آزاد روی بھی تھی۔ احسن کتنا ہی شریف نظر آتا، مگر ایک غیر مرد تھا اور میرے لیے مکمل نامحرم تھا۔ کیوں میں نے اسے اپنے محرم رشتوں کے برابر کر دیا؟ کیا احسن سے ہنسی ٹھٹول بے تکلفانہ انداز میرے لیے جائز تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ احسن نے کیسے سوچ لیا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ اوف، اس نے اپنے بال ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ عورت مرد کی نگاہ پہچان لیتی ہے، میں کیوں انجان بنی رہی؟ اماں کی کہی ہوئی بات اس کے دھیان میں گونجی تھی۔ اس کی تکلیف، اس کی اذیت کی کوئی حد نہ تھی۔ نہ جانے کتنی دیر ایسے ہی گزر گئی۔ بچے اسکول سے کب آئے، کب انہوں نے ہوم ورک کیا، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ مشینی انداز میں چل پھر رہی تھی۔ عصر کی اذان شروع ہوئی اور وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ میرے خدا، احد کے آنے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا اور میں ایسی ہی بیٹھی ہوں۔ چہرہ رو رو کر سوجی ہوئی آنکھیں، آئینے میں اپنا عکس دیکھتے اس کی آنکھیں پھر سے ڈبڈبا گئی تھیں۔ نہیں، میں احد کو اس اذیت میں شریک نہیں کر سکتی، غلطی میری بھی تھی، اور اسے سدھارنا بھی مجھے ہی ہے۔ بال سمیٹتے غسل و وضو کرنے چل دی تھی۔ پہلے سے اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی، اب نماز پڑھنے سے اسے احساس ہوا تھا کہ اللہ اس پر کتنا مہربان تھا۔ اس کی واضح غلطی کے باوجود اس نے اسے بچا لیا تھا۔ اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ کر دل کو تقویت ملی تھی۔ اچھی طرح تیار ہو کر وہ بچوں کے کمرے کی طرف آئی تھی اور بے اختیار مسکرا دی۔ بچے اپنا کمرہ پاپا کے آنے کی خوشی میں ڈیکوریٹ کر رہے تھے، اور یہ سجاوٹ بھی کچھ عجیب طرز کی تھی۔ بیڈ پر کمبل بچھاتے لاتعداد کھلونوں کے درمیان اس کی اور احد کی کھلکھلاتی تصویر۔ وہ بے اختیار مسکرا دی تھی۔ بچے ماں کے چہرے پہ ہنسی دیکھ کر نہال ہو گئے تھے۔ ماما، اب آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ننھی طیبہ نے اس کے گلے میں باہیں ڈال لی تھی اور وہ کھل کر مسکرا دی تھی۔ احد ہمیشہ کی طرح مسکراتا گھر میں داخل ہوا تھا۔ بچوں کے لیے گفٹ لانا ہمیشہ سے اس کی عادت تھی، سو ان کو گفٹ دیتا، پیار کرتا۔ وہ اس کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ اپنے گفٹ لیتے بچے اچھلتے کودتے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اتنی کمزور کیوں لگ رہی ہو؟ اسے اپنے پاس بٹھاتا اس کا ہاتھ تھام کر بولا، آپ اتنے دن وہاں لگائے، میں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہوں؟ وہ اس کے بازو پر سر رکھتے ہوئے بولی، او ہو، تو ہماری بیگم نے ہمیں مس کیا؟ احد نے محبت سے سارا کے چہرے کو اپنی طرف موڑا۔ جی، وہ دھیرے سے بولی، میں آئندہ آپ کو کبھی اتنے دن کے لیے جانے نہیں دوں گی۔ اس کی آنکھیں جھلملا گئی تھیں۔ ارے ارے، رونا نہیں، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ کیا؟ وہ اشتیاق سے بولی تھی۔ ارے میری پسندیدہ چاکلیٹ، یہ آپ کو اس علاقے میں کہاں مل گئی؟ بچوں کی طرح خوش ہو گئی تھی۔ وہاں سے نہیں، یہیں گھر آتے ہوئے رستے سے لیے۔ چلو بچوں کے آنے سے پہلے جلدی سے کھا لو۔ وہ شرارت سے بولتا واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بات قیمتی یا معمولی تحفے کی نہیں تھی، بات تو اس محبت اور احساس کی تھی جو احد کو ہمیشہ اس کا رہتا۔ وہ ہمیشہ اس کا ناز اٹھاتا، اس کے پسند ناپسند ہر چیز کا اسے خیال ہوتا۔ جواب میں اس نے کیا کیا؟ اس کا دل بھر آنے لگا۔ پچھتاوا تو عمر بھر کا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ وہ خود کو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک حادثہ تھا، شاید اس کے لیے سبق بھی۔ اللہ جو اسے سکھانا چاہتا تھا وہ بہت اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اللہ کی حدود، اللہ کی شریعت سے بڑھ کر عورت کے لیے کوئی پناہ نہیں۔ یہ حدود عورت کو محفوظ کرنے کے لیے تو نافذ کیے ہیں کہ مرد اور عورت کا تعلق ماچس اور شعلے جیسا ہے، جہاں معمولی سی آگ سے سب کچھ جل بھن کر رہ جاتا ہے۔ اگلی صبح سر اور جسم کو اچھی طرح دوپٹے سے ڈھانپتی،
جب وہ آفس کے لیے نکل رہی تھی آہد نے اسے خوشگوار حیرت سے دیکھا تھا کہ وہ ہمیشہ سے عورت کے پردے کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ سارہ کو کبھی اس نے نہیں کہا تھا کہ وہ اسے اس کی زبردستی پابندی نہ سمجھے، اور سارہ نے کبھی خود کو اتنا محفوظ پرسکون محسوس نہیں کیا تھا جتنا خود کو چادر سے ڈھانپنے پر وہ آج کر رہی تھی۔ آفس میں اسے سب کی نگاہوں میں پہلے سے زیادہ احترام ملا تھا اور اس کی خود اعتمادی پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ احد کی محبت تو تھی اس کے لیے، اور اس نئے روپ میں تو اسے پہلے سے بڑھ کر عزیز ہو گئی تھی۔ شازمہ اور احسن سے اس نے اپنا تعلق بہت کم کر لیا تھا۔ احد نے بھی سرسری سا پوچھا مگر وہ ٹال گئی۔ شروع میں شازمہ نے اسے کئی بار بلایا مگر اپنی مصروفیت کا تذکرہ کرتے دانستہ اس کے گھر نہیں گئی۔ شازمہ نے اور دلچسپیاں ڈھونڈ لی تھی۔ احسن اب اس کا سامنا کرنے سے کترانے لگا تھا۔ رات کی تنہائی میں ایک دن اس نے احد کو شازمہ کے گھر ٹھہرنے کا بتا دیا تھا کہ کبھی بچوں نے بتا دیا تو مناسب نہیں ہوگا، اور وہ حسب عادت اسے تھوڑا سا سمجھانے کے بعد مان بھی گیا تھا۔ اب اسے مزید کچھ نہیں چھپانا تھا، اب مزید کوئی غلطی نہیں کرنی تھی۔ اس نے اپنے دل میں عہد کر لیا۔ آج اسے احد کی ساری باتیں اور احتیاطیں سمجھ آ رہی تھیں۔ وہ بلا شبہ اس سے زیادہ عقل مند تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھے آئندہ اس کی ہر بات ماننے کا تہیہ کرتے اس نے اطمینان سے آنکھیں موند لی تھیں کہ زندگی ہر کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتی، اور جنہیں دیتی ہے وہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ 4 عورتیں 4 کہانیاں میں کہانی نمبر 2 آپ کے لیے، جس کا نام ہے شام سویرا، رائٹر شمیم فضل خالق۔ آسمان سے چھاجوں پانی برس رہا تھا۔ آج تیسرا دن تھا۔ بارش مسلسل برس رہی تھی۔ میں اپنے مکان کے برآمدے میں صوفے پر بیٹھا بوندوں کی اچھل کود کو دیکھ رہا تھا۔ یہ میرا پسندیدہ موسم تھا، اور اسی مقصد کے لیے میں نے اپنے گھر میں یہ گاؤں کی طرز کا کھلا برآمدہ بنوایا تھا جہاں میں بیٹھ کر بارش کے نظارے دیکھا کرتا اور موسم کی خوبصورتی انجوائے کرتا تھا۔ صاحب جی کافی لاؤں؟ شام کی آواز مجھے اس خوبصورت موسم کے سحر سے آزاد کیا۔ مجھے اس کی دخل اندازی اچھی نہ لگی، کوئی بات کیے بغیر اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن وہ شاہ میر ہی کیا جو بات کو بڑھاوا نہ دے۔ وہیں کھڑے کھڑے برستی بارش پر نظریں جماتے ہوئے بولا، بارش نے کیا تباہی مچائی ہے صاحب جی، لگتا ہے بستیوں کی بستیاں اجاڑ کر تھمے گی۔ شام کافی لاؤ، میں نے بات ختم کرنا چاہیے۔ لاتا ہوں صاحب جی، پر اس موسم میں چائے اچھی لگتی ہے، کڑک چائے جو ہڈیوں کو گرما دے۔ آپ کہیں تو چائے بنا دوں؟ نہیں شام کافی لاؤ، اور پلیز جلدی لاؤ۔ مجھے اس کی ذاتہ باتوں سے الجھن ہوتی تھی، اس لیے مجھے اسے بھگانے کی فکر تھی، ورنہ کافی کی کوئی زیادہ ضرورت محسوس بھی نہیں ہو رہی تھی۔ شاہ میر اور میرا ساتھ بہت پرانا تھا۔ ابا جانے سے کہاں سے لائے تھے، تب وہ 9 عمر سا لڑکا تھا، میری عمر کا، مجھے اس کے ساتھ نے خوشی دی۔ میں اکلوتا تھا اور اکثر تنہائی محسوس کرتا تھا۔ یہ تنہائی شاہ میر کی موجودگی نے ختم کر دی۔ ہر ماہ کی یکم کو اس کا باپ تنخواہ لینے گیٹ پر آ جاتا۔ شاہ میر ہمارے گھر نوکر بن کر آیا تھا، لیکن ہم نے اسے کبھی نوکر نہیں سمجھا، جبکہ وہ بہت تابع دار تھا۔ وہ ہمارے گھر میں اپنی پوزیشن سمجھتا تھا، اس نے ہمیشہ خود کو نوکر ہی سمجھا۔ بھاگ بھاگ کر کام کرتا رہتا، گھر کی ہر ڈیوٹی نبھاتا، اور مجھ سے تو اسے ایک خاص قسم کا لگاؤ تھا۔ وقت گزرتا رہا، میں تعلیم مکمل کر کے ایک نیم سرکاری آفس میں ڈائریکٹر کے عہدے پر لگ گیا۔ ان دنوں جب اماں میری شادی کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھیں تو ایک موذی مرض نے انہیں آن لیا، اور وہ چند ماہ کے اندر ہی وفات پا گئی۔ ان کی وفات نے جہاں مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، وہاں ابا کو بھی بستر سے لگا دیا۔ دراصل اماں کا ہماری زندگی میں بہت عمل دخل تھا۔ سارا گھر وہ چلاتی تھی، شام ان کی مدد کرتا تھا۔ میں اور ابا تو اپنے گھر میں مہمانوں کی طرح رہتے تھے، لیکن ان کی وفات سے سارا گھر تتر بتر ہو کر رہ گیا۔ تب سب کچھ شام نے ہی سنبھالا۔ اماں کی وفات کے بعد ابا کچھ عرصہ ہی زندہ رہے۔ ان کی وفات نے تو ہمیں بوکھلا کر رکھ دیا۔ کسی بات کی، کسی کام کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اگر شام نہ ہوتا تو میں تو شاید اکیلا زندہ ہی نہ رہ پاتا، لیکن شام نے گھر کو بھی سنبھالا اور مجھے بھی سنبھالا۔ پے در پہ غموں نے تو جیسے مجھ سے جینے کی امنگ ہی چھین لی۔ لیکن اگر شام نہ ہوتا، اگر میرے ہمدرد دوست نہ ہوتے تو شاید میں اس دکھ سے سنبھل ہی نہ پاتا۔ میں شروع سے دوستیاں رکھنے کا شوقین تھا۔ اسکول میں، کالج میں میرے بے شمار دوست ہوتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ دوست بچھڑ گئے۔ جن کے ساتھ قلبی تعلق زیادہ تھا وہ اب بھی میرے ساتھ تھے۔ ہر ویکینڈ میرے گھر میں دوستوں کی پارٹی ہوتی۔ ہم رات گئے تک ادھم مچائے رکھتے۔ شام کبھی کافی تو کبھی چائے سے تواضع کرتا۔ ڈنر بھی اکثر وہ میرے ساتھ کرتے۔ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس کا مجھے ہفتے بھر سے انتظار رہتا۔ دوستوں کے درمیان بیٹھ کر مجھے دلی سکون ملتا۔
شام نے مجھے کئی بار شادی کا مشورہ دیا۔ ابا کی وفات کے بعد تو وہ اکثر میری شادی کا ذکر چھیڑ دیتا، لیکن جانے کیوں اب شادی سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ بھی ایک عام سا دن تھا۔ میں اپنے گھر کے برآمدے میں بیٹھا صحن میں اڑتے کووں کو دیکھ رہا تھا۔ اس علاقے میں کوے بہت زیادہ تھے۔ شام اکثر ان کے لیے روٹی کے بچے کھچے ٹکڑے گرا دیتا، جس پر وہ آپس میں جھگڑتے رہتے۔ اس وقت بھی ایسی صورتحال تھی۔ میں ان کی چھینا جھپٹی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کچن سے چوڑیوں کی چھن چھن کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہاں کوئی خاتون کام کر رہی ہو۔ اس کی چوڑیاں چھنک رہی ہوں۔ میں حیران رہ گیا، ہمارے گھر کے کچن میں عورت کہاں سے آ گئی؟ اماں کی بات تو اس گھر نے عورت کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، شاید مجھے مغالطہ ہوا ہو۔ میں نے سوچا اور آزمانے کی غرض سے کچن کی طرف منہ کر کے آواز دی، شام، ایک کپ کافی کا بنا لاؤ۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ میرے حواس خمسہ اسی طرف لگے تھے۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد ساڑی میں ملبوس ایک مناسب قد و قامت کی لڑکی کچن سے برآمد ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا۔ اس نے کافی لمبا آنچل منہ پر لے رکھا تھا، جس سے اس کا چہرہ تقریباً چھپا ہوا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا، کافی کا کپ میز پر رکھ دیا اور واپس چھلاوی کی طرح کچن میں گھس گئی۔ مجھے اس سے کچھ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن میں حد سے زیادہ حیران ہوا۔ آخر وہ لڑکی کون تھی؟ میرے کچن میں اس کا کیا کام تھا؟ اور اگر وہ شام کی کوئی رشتہ دار تھی تو اس نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ سوالات کا ایک ہجوم میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ اسی بے خیالی میں نے کافی کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا اور میں اور بھی حیران رہ گیا۔ کافی بہت ہی عمدہ بنی تھی۔ شام اچھی کافی بناتا تھا، لیکن یہ کافی، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ میرے سارے وجود میں سکون کی لہریں دوڑنے لگی۔ میں ابھی اس سرور سے ابھرنے نہیں پایا تھا کہ شام آ گیا۔ سلام کر کے مؤدب کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر میرا غصہ پوری شدت سے اونت کر آیا۔ میں تیز آواز میں اس سے پوچھنے لگا، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے شام؟ جی کون سی حرکت؟ اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ یہ بھی میں بتاؤں؟ طنزیہ انداز میں بولا میں۔ کچن میں یہ لڑکی کون ہے اور تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ جی میری خالہ زادے جی، رات کو آئی ہے کشمیر سے، اور میں آپ کو بتانے والا تھا لیکن موقع نہ ملا۔ میں جی اسی کے کام سے گیا تھا۔ وہ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ ڈری ڈری آواز میں بولا۔ ناراض نہیں ہوں شام، لیکن اگر ایک لڑکی کو گھر میں رکھنے سے پہلے تمہیں مجھ سے اجازت لینی چاہیے تھی یا نہیں؟ اس سے پہلے بھی تمہارے رشتہ دار تم سے ملنے کے لیے آتے رہے ہیں، میں نے کبھی برا منایا ہے کیا؟ لیکن یہ لڑکی کا معاملہ تھا، تم جانتے ہو اماں کے بعد اس گھر میں کوئی خاتون نہیں آئی۔ جی جی صاحب، وہ گھگیا کر بولا۔ آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، یہی بات میں نے اسے بار بار سمجھائی، لیکن میں کیا کرتا، مجبور تھا۔ ماریا کی 2 سال پہلے شادی ہو گئی تھی، لیکن دونوں میاں بیوی کی نبھ نہ سکی۔ اس میں زیادہ قصور اس کے میاں کا ہی تھا۔ ماریا کو زیادہ مذہبی تھی، جب اس کا شوہر صرف نام کا مسلمان تھا۔ وہ اسے نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا تھا، بری عادتوں میں ملوث تھا۔ اختلافات بڑھتے گئے اور آخر علیحدگی ہو گئی۔ اس دوران اس کے ماں باپ وفات پا گئے تھے، اور اب اس کے بھائی اسے باپ کی جائیداد سے اس کا حصہ دینے کو تیار نہیں۔ بیچاری یہاں آ گئی کہ بھائیوں سے اپنا حصہ لے کر چھوٹی موٹی جاب کر لے گی اور الگ رہ کر اپنی زندگی گزارے گی۔ لیکن بھائی تو اس کا چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں، مجبوراً میرے پاس آ گئی۔ آپ نے مجھے 2 کمروں کا کوارٹر دیا ہے نا؟ ایک کمرہ میں نے اسے دے دیا اور اسے صاف کہہ دیا 2-3 دن ہی یہاں رہ سکتی ہے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا مردوں والا گھر ہے، ہم کسی عورت کا وجود برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کہیں تو میں آج ہی سے رخصت کر دیتا ہوں۔ وہ بات ہمیشہ تفصیل سے کرتا تھا اور یہ بات تفصیل سے کرنے والی ہی تھی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس سے ہی پوچھنے لگا کہ اس کے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیسے طے ہوگا؟ جی اسی سلسلے میں گیا تھا ان سے بات کرنے، فی الحال تو ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ چلو خیر، میرے منہ میں کافی کا لذیذ سواد آ گیا تو میں نرم پڑتے ہوئے بولا، جب تک اس کی پرابلم حل نہیں ہوتی وہ یہاں رہ سکتی ہے۔ شکریہ صاحب جی، بے طرح خوش ہوا۔ کیا کروں صاحب جی، خاندان کا معاملہ ہے، بچپن میں ہم ساتھ کھیلے تھے، خیال تو رکھنا پڑتا ہے۔ اوکے، میں اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بولا۔ میرا کوئی موڈ نہیں تھا اس کے مزید کتھا سننے کا۔ وہ ایک بار شروع ہو جاتا اسے چپ کرانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا۔ اگلے دن میں دفتر کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ رضی آ گیا۔ رضی میرا سب سے بے تکلف دوست تھا اور وہ وقت بے وقت چلا آتا تھا۔ میں نے سنا وہ شام سے پوچھ رہا تھا، شام یہ بتاؤ سویرا کہاں ہے؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ دراصل شام کی رنگت گہری سانولی تھی اور میری رنگت بہت زیادہ صاف تھی، تو یار دوستوں نے مذاق بنا رکھا تھا مجھے سویرا کہتے۔ اس پر شام نے بھی کبھی برا نہیں ماننا تھا۔ میں البتہ انہیں اکثر منع کرتا کہ اس سے شام ہرٹ ہوگا، لیکن ان پر میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ رضی نے اندر آ کر کہا، یار سویرا، میرا مطلب ہے تیمور علی خان، دعوت کل ہے یا پرسوں؟ کیسی دعوت؟ میں نے حیرت سے رضی کی طرف دیکھا۔
ارے یار تمہاری باری ہے دعوت کی، لیکن میرا خیال ہے آج ہی ہے دعوت، یعنی آج رات کو۔ ارے یار میں نے زور سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، میں تو رضی بالکل بھول گیا تھا۔ اور یہ شامیر جانے آج کل کن چکروں میں، اس نے بھی تو یاد نہیں کرایا، ورنہ ہمیشہ تو وہی بات یاد بھی رکھتا ہے اور مجھے بھی یاد کراتا ہے۔ چلو چھوڑو، ابھی تو کافی ٹائم ہے، ہو جائے گا سب کچھ، رات کو ہی سب نے آنا ہے نا۔ اور سنو، اس بار تو لوگ بھی زیادہ ہیں، امجد نے ایک سنگر کو بھی بلایا ہے، اس کا مطلب ہے محفل دیر تک چلے گی۔ بس کافی اور چائے کا انتظام زیادہ رکھنا ہے۔ وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ دراصل ہم سارے دوست باری باری ہفتے میں ایک ایک کے گھر دعوت رکھتے تھے، کبھی ہوٹل میں بھی رکھ لیتے۔ اس محفل میں دوستوں کے علاوہ بھی ہم مہمانوں کو بلاتے تھے، دوستوں کے لیے تو نہیں، لیکن ان مہمانوں کے لیے اچھا خاصا اہتمام کیا جاتا۔ اور ہر بار جب یہ دعوت میرے گھر میں ہوتی تو شام صبح سے ہی تیاریوں میں لگا رہتا، اور سودا سلف تو وہ 1-2 دن پہلے سے ہی لے آتا۔ لیکن آج تو اس کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ رضی کے جانے کے بعد میں غصے میں کچن کی طرف گیا کہ شامیر کو اس کی بے پرواہی پر ایک لمبا چوڑا لیکچر دے کر اس کی اچھی خاصی کلاس لے سکوں، لیکن میں جو بولتا ہوں کچن میں گھسا، وہاں مجھے جیسے شوق سا لگا۔ شامیر وہاں موجود نہیں تھا، اس کی کزن غالباً ہانڈی بنا رہی تھی۔ اس کی ساڑی کا پلو سر سے پھسل کر زمین کو چھو رہا تھا اور اس کے گھنے لمبے بال اس کی پشت پر لہرا رہے تھے۔ اس نے پریشانی سے میری طرف دیکھا، جیسے مجھ جیسے نرم دل اور دھیما بولنے والے فرد سے اسے اس طرز گفتگو کی توقع نہ ہو۔ میں بھی گڑبڑا گیا اور آہستہ سے کہا، سوری، وہ میں شام سے بات کرنے آیا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بھی جواب سنے بغیر کچن سے باہر آ گیا۔ اس دوران شام بھی آ گیا۔ شام پر میں نے اپنی خوب بھڑاس نکالی، وہ شرمندہ تھا، وہ بھول گیا تھا۔ اس نے بار بار مجھ سے معافیاں مانگی اور جلدی سے بولا، وہ میں سودا لینے جاتا ہوں صاحب جی، آپ ٹینشن نہ لیں، میں اور ماریا سب کچھ کر لیں گے۔ میں سودا لا کر صفائی وغیرہ کر لوں گا، وہ کوکنگ کر لے گی۔ شام سودا لینے چلا گیا، میں تھوڑا پرسکون ہوا۔ صوفے پر آنکھیں بند کر کے ٹیک لگا لی تو بند آنکھوں کے آگے جیسے دھم سے اس کا سراپا آ گیا۔ کیا کوئی خاتون اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے؟ مجھے لگا جیسے میرے کانوں میں کوئی یہی بات کر رہا ہو۔ وہ لمبے گھنیرے بال، وہ نشیلی آنکھیں، متناسب جسم اور ہلکی گندمی رنگت۔ آج سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ حسن صرف سفید رنگت میں ہے، لیکن ماریا کو دیکھ کر احساس ہو رہا تھا کہ سارا حسن تو گندمی رنگت میں ہے۔ سفید رنگت تو ماریا کے سامنے بری طرح شکست ہی کھا گئی تھی۔ خیر رات تک سب کچھ تیار تھا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ میز یہاں سے وہاں تک لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ میں دل ہی دل میں خود سے کہہ رہا تھا کہ کیا اتنے تھوڑے وقت میں اتنا کچھ بن سکتا ہے؟ مہمان کھانے کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ رضی نے تو کہہ دیا، یار تیمور، شام نے تو آج کمال ہی کر دیا، کیا لذیذ کھانے بنائے، پیٹ بھر گیا پر نیت نہیں بھری۔ واہ بھائی، یہ دعوت تو ساری زندگی یاد رہے گی۔ اس طرح سب لوگوں نے جی بھر کر تعریفیں کی۔ میں بھی دل میں شام سے خاصا متاثر ہوا اور سوچا کہ اسے تگڑا سا انعام دوں گا تاکہ اپنی رویے کی تلافی بھی کر سکوں اور اس کے پکائے کھانوں کا انعام بھی اسے مل سکے۔ محفل رات دیر تک جاری رہی۔ شام کبھی چائے تو کبھی کافی لاتا رہا۔ بالآخر مہمان چلے گئے، دوست احباب بھی رخصت ہوئے تو شام برتن اٹھانے آ گیا۔ میں اکیلا تھا تو اسے پاس بلا کر چند بڑے نوٹ اسے دیتے ہوئے کہا، شام یار بہت زبردست ڈشز بنائی تھی تم نے، کھا کھا کر سیر ہی نہیں ہو رہے تھے سارے مہمان، لو یہ تمہارا انعام ہے۔ اور سنو، مجھے معاف کر دینا، میں نے غصے میں تمہیں برا بھلا کہہ دیا تھا۔ اس نے پیسوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا بلکہ ڈسٹر سے میز صاف کرتے ہوئے بولا، صاحب جی یہ سب تو ماریا نے بنائی ہیں، میں تو کچن میں گیا ہی نہیں، اس لیے انعام کا تو میں بالکل حقدار نہیں۔ اور صاحب جی آپ مجھے اس سے زیادہ بھی کہیں تو مجھے برا نہیں لگے گا۔ ویسے بھی آپ نے بلا وجہ تو کچھ نہیں کہا، غلطی تو میری تھی نا، اتنی اہم بات بھول گیا تھا۔ حسب معمول لمبی بات کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نوٹ میرے ہاتھ میں پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ آج گھر میں دعوت تھی۔ میں ہمیشہ دوستوں کی یہ محفل خوب انجوائے کرتا تھا، لیکن جانے کیا بات تھی کہ یہ محفل میں انجوائے نہ کر سکا۔ بار بار ماریا کا سراپا نظروں کے سامنے آ جاتا اور میں بھری محفل میں خود کو تنہا محسوس کرتا۔ میں کسی طرح اس کے خیالوں سے پیچھا چھڑا نہیں پا رہا تھا۔ وہ ڈھلکا ہوا آنچل، وہ گھنیرے بالوں کا آبشار، وہ حیرت بھری نگاہیں۔ میں نے سوچا تھا جلدی میری یہ کیفیت ختم ہو جائے گی، لیکن نہیں، یہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ ایسے پہلا کبھی نہیں ہوا تھا، حالانکہ زندگی میں بہت سی حسیناؤں کا دیدار ہوا تھا، اس طرح سے اسیر تو کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ کبھی کبھی تو میں خود کو کوسنے لگتا، واہ تیمور علی خان، کیا کہنے تمہارے، پسند آئی بھی تو کون؟ شامیر کی کزن، اماں زندہ ہوتی تو ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا اور تمہارا جسم اتنا مارتی تمہیں اس عمر میں بھی کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا۔ جانتے ہو اپنی ماں
مان مریادہ پر جان دینے والوں میں سے تھیں. سب سے پہلے تو وہ خاندان کا سوچتی اور تم. چلو وہ شامیر کی کزن تھی، یہ بات تو کسی نہ کسی طرح ہضم ہو بھی جاتی، لیکن ایک شادی شدہ طلاق یافتہ سچ میں اماں ابا دونوں کے لیے بات اس قدر تکلیف دہ ہوتی کہ وہ تو خودکشی کر لیتے. ان سوچوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنے جذبات خود تک رکھوں اور کسی کو اس کی بھنک تک نہ پڑنے دوں. لیکن اگر ایسا ہو سکتا تو شہزادہ سلیم انارکلی سے محبت نہ کرتا. میری حالت اب ایک ناکام عاشق جیسی ہو گئی تھی. برآمدے میں بیٹھا رہتا لیکن نظریں کچن کے دروازے پر ہوتی. اس کی چوڑیوں کی کھنک سے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی. آنکھیں بند کر کے اس کا سراپا ذہن میں لاتا اور دل میں جیسے پھول سے کھل جاتے. کافی سوچ بچار کے بعد میں نے خیالوں میں اماں ابا کو لا کر ان سے ڈھیروں معافیاں مانگ لی. کیا کروں اماں، اس سے پہلے کبھی کوئی پسند ہی نہیں آئی تھی، اب پسند آئی ہے تو پلیز آپ ناراض نہ ہونا. میں بے بسی سے بولا آپ کے بیٹے کا گھر بس جائے گا، آپ کے پوتے پوتیاں ہوں گے. میں تھوڑا سا شرما کر بولا بس آپ مجھے اجازت دے دیں ماریا سے شادی کی. میں اماں سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ زندہ ہوں اور میرے سامنے بیٹھی ہوں. اس کے بعد تو ماریا جیسے میرے اعصاب پر سوار ہو گئی. میں ہر طرف مجھے وہی نظر آتی. حقیقت میں بھی اب وہ نظر آتی رہتی. وہ بھی شاید جان گئی تھی کہ میں ایک شریف آدمی ہوں. سو اس نے اب زیادہ پردہ ختم کر دیا تھا. وہ کھلے چہرے کے ساتھ نظر آتی اور میں جب بھی اسے دیکھتا میرے تن بدن پر بجلی گر جاتی. میں اس کے حسن میں کھو جاتا. جب میں اس کے عشق میں بالکل ہی پاگل ہونے لگا تو میں نے شام سے بات کرنے کی ٹھانی. اس دن بھی آسمان پر گہرے بادل چھائے تھے. سما بہت رومانٹک ہو رہا تھا. ہوا سے پودے جھوم رہے تھے. کافی دنوں سے شام سے بات نہیں ہو پائی تھی اور وہ ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا. جانے کہاں کہاں گھوم پھر رہا تھا. سارا کام اس نے ماریا کے کندھوں پر ڈال رکھا تھا اور میں یہ سوچ کر مسکرا دیا جب اسے پتہ چلے گا کہ ماریا اس کی مالکن بننے جا رہی ہے تو بے حد حیران ہو جائے گا. میں تصور میں اس کے چہرے کے تاثرات لا کر محفوظ ہو رہا تھا. کچن سے چوڑیوں کی کھنک میرے دل میں پھول کھلا رہی تھی. اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا. میں شام سے بات کرنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا. اسی دوران شام کافی کا مگ لیے کچن سے برآمد ہوا. میں بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈنے لگا تھا. شام نے کافی کا کپ میز پر رکھا. میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی. اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے. ابھی تو میں نے اسے کچھ بتایا بھی نہیں تھا. پھر میں سوچنے لگا کہیں میری حرکات و سکنات سے کچھ معلوم تو نہیں ہو گیا. میں سنبھل کر بیٹھ گیا. اس سے پوچھا شام کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو مجھ سے؟ جی صاحب جی، ایک نہایت اہم بات کہنی تھی آپ سے. وہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے سے مسلتے ہوئے بولا. اس کا گندمی چہرہ بالکل سیاہ پڑ رہا تھا. ہونٹ لرز رہے تھے. اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا. میں نے شدید حیرت سے اسے دیکھا اور بولا ہاں تو کہو کیا بات ہے؟ صاحب جی میں شادی کر رہا ہوں. کیا؟ میں اپنی جگہ سے اچھل پڑا. کیا کہہ رہے ہو؟ میں بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا. جی صاحب جی، سر جھکائے کہنے لگا. میں آپ کو ہمیشہ کہتا تھا صاحب جی اپنا گھر بسا لیں کہ دنیا میں صرف سفید اور کالا رنگ نہیں ہوتا، اور بھی بہت سے رنگ ہوتے ہیں، مثلاً سرخ، نیلا، پیلا، گلابی وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے رنگ اپنی زندگی میں شامل کر دیں. لیکن آپ نے میری کبھی نہیں مانی صاحب جی. میری زندگی میں تو سفید اور کالا رنگ بھی نہیں تھا. جانے کیا ہوا، اللہ نے میری جھولی رنگوں سے بھر دی. اب تو رنگ ہی رنگ ہے میری زندگی میں. اس کا سانولا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا. وہ بالکل ایک نیا انسان لگ رہا تھا. میں نے اس کا یہ روپ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ کچھ حسد سا محسوس ہوا کہ اچانک اس کی زندگی میں بہار کیسے آ گئی. پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ شام میرے خاندان کی ایک فرد کی طرح ہے. مجھے اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے. میں نے اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا شام یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، لیکن یہ بتاؤ یہ سب کیسے ہوا؟ کس نے تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈی اور تمہارے دل میں خیال کس نے ڈالا، جبکہ میرے خیال میں تو تمہارا کوئی سگا رشتہ دار بھی نہیں، اگر ہیں بھی تمہارے ہمدرد نہیں ہیں. پھر جی صاحب جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن شاید قسمت اسی کو کہتے ہیں. جلدی سے بولا وہ. جی آپ کو تو پتہ ہے کہ ماریا کو اس کے بھائی قبول نہیں کر رہے تھے. پھر تو اس بیچاری نے یہ ڈیمانڈ بھی چھوڑ دی اسے جائیداد میں سے حصہ دیا جائے. وہ بس یہ چاہ رہی تھی کہ اسے وہ لوگ اپنے گھر میں رکھیں تاکہ اسے تحفظ مل سکے. وہ نوکری کر کے اپنا گزارا کر لے گی. میں یہ بات کہنے کئی بار ان کے پاس گیا لیکن وہ اس کے لیے بھی تیار نہ تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہماری بیویاں اسے کبھی برداشت نہیں کریں گی. ہمارے گھر کا ماحول خراب ہوگا اور لڑائیاں جھگڑے ہوں گے. آخر میں وہ غصے سے یہی کہتے ہیں کہ اس نے اپنے خاوند سے طلاق کیوں لے لی. اچھا اسی طرح در بدر رہے. تنگ آ کر میں اپنے رشتے کے ایک چچا کے پاس مشورہ لینے کے لیے چلا گیا. میں نے انہیں ساری صورتحال بتائی اور کہا کہ آخر میں کتنے وقت ماریا کو اپنے پاس رکھ سکتا ہوں.
یہ تو میرے مالک اچھے آدمی ہیں جنہوں نے مجھے اجازت دے رکھی ہے، لیکن یہ شرعی طور پر تو غلط ہے اور معاشرہ اسے غلط بھی سمجھ سکتا ہے۔ چچا میری بات غور سے سننے کے بعد بولے، تو تم اسے شرعی طور پر صحیح کر لو۔ کیا مطلب صاحب جی؟ میں نے حیرت سے ان سے پوچھا تو مسکرا کر بولے، ارے بھائی اس سے نکاح کر لو، اسے بھی تحفظ مل جائے گا، تمہارا گھر بھی بس جائے گا۔ کیا؟ میرا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، میں نے ایسی بات کبھی نہیں سوچی تھی، میرے دماغ میں تو کبھی شادی کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ اس وقت بھی میرا ذہن اس بات کو قبول نہیں کر پایا اور میں نے زور و شور سے انکار کرتے ہوئے کہا، چچا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شادی اور میں؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں تو مرتے دم تک اپنے مالک کی خدمت کروں گا۔ وہ میری بات کاٹ کر بولے، ہاں تو اپنی بیوی کے ساتھ ساری عمر ان کی خدمت کرتے رہنا، کس نے روکا ہے کیا؟ 1 سے 2 ہو جاؤ گے تو زیادہ اچھی طرح خدمت کر سکو گے۔ اور شامیر بیٹا، ساری زندگی انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، اسے عمر کے کسی حصے میں دوسراہٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوچ لو، اس مظلوم لڑکی کو سہارا مل جائے گا اور تمہارا گھر بھی بس جائے گا، اور تمہارے مالک کو 1 نوکر کے بجائے 2 نوکر مل جائیں گے۔ گویا کسی کے لیے بھی یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اس کے بعد صاحب جی میں جتنا اس بات پر سوچتا، مجھے چچا کی بات صحیح لگتی۔ جب میں نے اپنے دل اور ذہن کو آمادہ کر لیا تو ہمت کر کے ماریا سے بات کی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ مان جائے گی۔ میں نے اسے ساری صورتحال بتا دی اور کہہ دیا کہ اگر اسے اس مسئلے کا کوئی اور حل سوچتا ہے تو میں تب بھی اس کا ساتھ دوں گا، اور مجھے اس بات سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ اس نے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کیا، کیونکہ اس میں میرے جذبات کا، احساسات کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ صرف تمہارے مسئلے کا حل ہے۔ اس نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا اور پھر وہ مان گئی۔ اور صاحب جی بس یہ سب قدرت کے فیصلے ہیں، ہم چند دن میں سادگی سے نکاح کر لیں گے۔ ادھر میں اپنی پوری آنکھیں کھولے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے اس کی داستان سن رہا تھا، جو اس کی آبادی اور میری بربادی کی داستان تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے آسمان سے سارے بادل نیچے اتر آئے ہوں اور میرے ارد گرد پھیل گئے ہوں، جیسے میں ان میں چھپ گیا ہوں۔ مجھے کچھ دکھائی دے رہا تھا، نہ کچھ سجائی دے رہا تھا، میرے منہ سے کوئی آواز نکل نہیں پا رہی تھی۔ میں اندھا، گونگا اور بہرا بن گیا تھا۔ شام اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ وہ ایک نیا شام لگ رہا تھا۔ جانے کیوں میں سوچنے لگا کہ جیسے شام تو میں ہوں، وہ تو سویرا ہے۔ کہانی نمبر 3، جس کا نام ہے چھولے والا، رائٹر ناہید خان۔ تو پھر سن لیجئے۔ آلو چھولے لے لو، گلی میں گھسٹتے قدموں کے ساتھ لڑکھڑاتی تھکی سی آواز سنائی دی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا انتہائی مجبوری کے عالم میں تلاش معاش کے لیے نکلا تھا، ورنہ اس تپتی گرمی نے اچھوں کے ہوش ٹھکانے لگا دیے تھے۔ تجسس بھری طبیعت اور کچھ دل کی نرمی نے میرے سلائی مشین کے پائیدان پر چلتے قدم جکڑ لیے۔ میں نے بڑھ کر بڑی آہستگی سے دروازے کی جھیری سے جھانکا۔ وہ لگ بھگ مشکل سے کوئی 20-25 کے سن میں ہوگا۔ اس کے جسم کا بایاں حصہ غالباً پولیو کی زد میں آ کر تقریباً مفلوج ہو چکا تھا۔ پیر میں پہنی چپل کی رگڑ اور آواز کی لڑکھڑاہٹ شاید اسی سبب تھی۔ ہاتھ میں چھولوں سے بھری بالٹی اور لرزیدہ وجود لیے وہ ہر صاحب حیثیت کے لیے سوالیہ نشان تھا۔ بیچارہ، میری زبان سے بے اختیار نکلا۔ اس کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے میں نے جلدی سے بیٹے کو پیسے دے کر چھولے خریدنے دوڑایا اور تاکید کی کہ بقایا پیسے نہ لے۔ کچھ چھولے بھی اس لیے خرید رہی تھی کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، ورنہ جس حالت میں وہ بیچ رہا تھا، اگر بھیک بھی مانگتا ہے تو یقیناً اسے بھیک ملنی ہی تھی۔ اس کی یہ صفت ظاہر ہو کر اس کے غیور ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ اس چھولے والے کا آنا روز کا معمول بن گیا۔ کچھ عرصے تو مجھے بھی اس پر ترس آتا رہا، مگر ہم میں سے اکثریت کا مزاج کچھ ایسا بن گیا ہے کہ جو چیز معمول بن جائے اسے پھر ہم بالکل ہی معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سو میں نے بھی ایک دفعہ کی نیکی کو کافی سمجھا اور کچھ مصروفیت کے سبب اسے نظر انداز کر دیا۔ لیکن محلے کے بچے کبھی کبھی اس سے چھولے لینے لگے تھے۔ اس سے مجھے بھی اپنا نام نہاد تسلی ہو گئی کہ چلو کسی طرح تو اس کی مدد ہو رہی ہے، اس سے زیادہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں۔ ایک دن میری ایک جاننے والی پڑوسن سلائی کے لیے اپنی بچی کے ساتھ میرے گھر آن موجود ہوئیں۔ ابھی باتیں چل ہی رہی تھی کہ چھولے والا اپنی آواز کے ساتھ گلی میں آ نکلا۔ اس کی آواز سن کر پڑوسن کے ساتھ آئی بچی چھولوں کے لیے ضد کرنے لگی۔ بچی کے اصرار پر پڑوسن نے آگے بڑھ کر دروازے سے چھولے والے کو آواز دی اور بچی کو خرید کر دیے۔ اتنے کم؟ میں نے کاغذ کی پڑیا دیکھ کر کہا۔ اور نہیں تو کیا بہن، آج کل جس کا داؤ چل جائے وہی لوٹ رہا ہے عوام کو۔ اندھیر مچی ہوئی ہے اور تم بھی اس کی ظاہری حالت پر مت جانا۔ پڑوسن نے میرے تاثرات جو چھولے والے کی آمد پر میرے چہرے پر ظاہر ہوئے تھے بھانپتے ہوئے تنبیہ کی۔
یہ سب ڈرامے بازی ہے اور کچھ نہیں۔ اس قسم کے لوگ دوسروں کی ہمدردی سمیٹنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ دیکھا نہیں تھا اس دن بازار میں اندھے فقیر کو جو آگے جا کر بڑے آرام سے دیکھتا ہوا چل رہا تھا اور لوگ اسے اندھا سمجھ کر خوب بھیک دے رہے تھے۔ ہاں ہاں، میں نے یاد کرتے ہوئے کہا، پھر مجھے ایک دم وہ تمام کردار بھی یاد آ گئے جو میں فیس بک وغیرہ پر دیکھ چکی تھی، جو مختلف ہیلوں اور ڈھونگ سے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے تھے۔ مجھے پڑوسن کی بات میں سچائی محسوس ہوئی۔ ہمدردی کے وہ جذبات جو اس کی حالت دیکھ کر امٹتے تھے اب معدوم ہوتے محسوس ہوئے۔ پھر ایسا ہونے لگا کہ اس کی آواز جب بھی گلی میں سنائی دیتی، میں اپنے تجربات اور بقول پڑوسن کہ یہ لوگ تو ایسے ہی ڈھونگی ہوتے ہیں کہ بنا کر اپنے احساسات کو منفی ہونے سے نہیں روک پاتی۔ مما، اب آپ چھولے والے سے چھولے لینے کا کیوں نہیں کہتی؟ چھوٹا بیٹا جو گراؤنڈ جانے کے لیے جوگرز کے تسمے باندھ رہا تھا مجھ سے پوچھ بیٹھا۔ اس کے اچانک سوال پر میں ایک دم گڑبڑا گئی کہ بچے کو کیا جواب دوں، اس پر منفی اثر نہ پڑے۔ پھر یہ بھی ذہن میں آیا کہ آج بچوں کو حقیقت نہ بتائی گئی تو وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح بے وقوف بنتے رہیں گے، اس لیے مناسب لفظوں میں چھولے والے کی اصلیت بیٹے پر ظاہر کر دی، جسے سن کر پہلے تو بہت حیران ہوا، پھر جلدی میں یہ کہتے ہوئے چلا گیا، نہیں مما، انکل تو بہت اچھے ہیں۔ میں بچے کی شفاف دل اور معصومیت پر زیر لب مسکرا دی۔ ہمارے علاقے سے ملحق کچی آبادی میں مختلف علاقوں سے آئے رہائشی آباد ہیں، جہاں سے صبح ہوتے ہی ماسیاں گھروں کی طرف اور بچے اپنے چھوٹے موٹے کاموں کا رخ کرتے ہیں۔ زیادہ تر کچرا چننے والے بچے گھروں کا دروازہ کھٹکھٹا کر بچے کچے کھانے سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ انہی دنوں ایک دوپہر کو جب دروازے پر دستک ہوئی، میں نے جا کر دیکھا تو کوئی 10-11 سال کا افغانی بچہ کاندھے پر کچرے کا تھیلا لیے مسکین سی صورت بنائے دل سوز آواز میں بولا، باجی بہت بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ دو۔ کچھ ہی دیر پہلے میں نے باورچی خانے میں تازہ کھانا بناتے ہوئے رات کا بچا ہوا سالن ایک طرف کر کے رکھا تھا، وہی میں نے اس بچے کو دے کر گویا حاتم تائی کی قبر پر لات ماری تھی۔ وہ بچہ یقیناً بہت بھوکا تھا، اسی لیے وہیں دروازے کے پاس بیٹھ کر کھانے لگا۔ میرے گھر کا دروازہ کچھ اس طرح سے ہے کہ باہر کوئی کھڑا ہو تو نیچے سے صاف نظر آتا ہے۔ بچہ تھیلا لیے کھانے میں مشغول تھا کہ اتنے میں پیر گھسٹنے کی مخصوص آواز سنائی دی۔ میں ایک دم چونک گئی، دل میں گمان گزرا کہیں یہ بچے سے کھانا نہ چھین لے، اور ہوا بھی یہی۔ چھولے کی بالٹی مجھے بچے کے قریب رکھتی دکھائی دی۔ میرا برا گمان یقین میں بدلنے لگا کہ میں یہ سوچ کر دروازے کی طرف لپکی کہ آج اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے۔ غصے میں جیسے ہی دروازہ کھولا، وہ کاغذ کی پلیٹ میں بچے کو بہت سارے چھولے ڈال کر دے چکا تھا، اور بچہ میرا سالن چھوڑ کر اب چھولے مزے سے کھانے میں مصروف تھا۔ قریب ہی کچھ بلیاں جو ہر گھر سے تقریباً روز ہی مار بھگائی جاتی ہیں، وہ بھی اسے نیکی سے بہت خوش تھیں۔ وہ تھیلی سے کچھ نکالتے دیکھ کر درزیدہ نظروں سے دیکھتے اس کے گرد منڈلا بھی رہی تھیں۔ کبھی کبھی ہم اپنے برے گمان میں کتنے انتہا پسند ہو جاتے ہیں نا، میرے دل میں فوراً یہ خیال آیا۔ میرے بیٹے نے بعد میں مجھے بتایا کہ یہ انکل روزانہ روٹی کے کچھ ٹکڑے ان بھوکی بلیوں کو ڈالتے ہیں، جب ہی بلیاں ان سے خوش ہیں۔ مجھے لگا جیسے کہہ رہا ہو کہ جب یہ بے زبان اللہ کی مخلوق اس سے خوش ہے تو اللہ اس سے کتنا خوش ہوگا، اور یہ کہ اللہ کے جانچنے کے پیمانے ہمارے پیمانوں سے یکسر مختلف ہیں۔ اس کا ڈھونگا پن اب کھل کر میرے سامنے آ چکا تھا، اور یہ بھی کہ کمی اور معذوری کے باوجود رب کو راضی رکھنے کے لیے بھی تو دوڑا جا سکتا ہے۔ واقعی معذوری کا شکار تھا اور گھر والوں کا بوجھ بانٹنے کو گلی گلی چھولے بیچ رہا تھا۔ اب میں یہی سوچ رہی ہوں کہ تلخ صحیح مگر یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے ہی جاتے ہیں۔ کہانی نمبر 4 سن لیجئے، جس کا نام ہے آغاز سفر، رائٹر زارا ہنجرا۔ زندگی ایک سفر ہے، سفر یعنی مسلسل چلتے رہنے کا۔ جہاں یہ سفر رک گیا، تھم گیا، وہیں زندگی کی موت ہو گئی۔ زیست کا سفر سہل کہاں ہوتا ہے؟ سہل بنانا پڑتا ہے، کئی امتحان دینے پڑتے ہیں، کڑے امتحان۔ اچھے دنوں کو پانے کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے، حوصلے سے، ہمت سے، اعتماد سے۔ سفید ماربل لگا یہ گھر، جس کے صاف شفاف صحن کے دونوں اطراف کیاریوں میں رنگ برنگے پھولوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ اس گھر کا کونا کونا اس میں بسنے والوں کی نفاست اور کرینے کا پتہ دیتا تھا۔ چند سال پہلے یہ گھر کسی ویران کھنڈر کا نقشہ پیش کرتا تھا۔ اکھڑے پلستر کی دیواریں، ٹوٹا فرش، گرد سے اٹا ساز و سامان، بدرنگ بدنما پردے، دیمک زدہ دروازے، کھڑکیاں اس گھر کی خستہ حالی کا دکھڑا سناتے تھے۔ خستہ حالی سے خوشحالی کا سفر کٹھن تو تھا، مگر منزل کے حصول کے لیے وہ مشکلات اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھیں۔
मोमना के सीने से एक आसूदा सी सांस खारिज हुई। मेरी मोहब्बत रायगा नहीं गई। मेरा अज़्म मुझे मंजिल तक ले आया। बीते लम्हों की कुछ यादें, कुछ बातें करतास के पन्ने पर सजाई बैठी थी। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं गए थे जब सारा ख़ानदान इन पर हंसता था। अहमद अली ख़ुद तो बहुत मेहनती है, न जाने इसकी नालायक औलाद किस पर गई। ख़ानदान के बड़े जब मिल बैठते तो मौज़ूए गुफ्तगू इनका घर होता। अब्बा ने सारी ज़िंदगी मुलाजमत की थी, अपनी औलाद को हर सुख हर आसाइश दी थी, अच्छे स्कूलों कॉलेजों में भेजा, मगर तीनों बच्चे एक से एक काम चोर साबित हुए, ऊपर से ज़ुबान दराज। लेकिन बाप की कमाई पर आसाइशों में पलने वाले बाप को किसी खातिर में ना लाते, न बड़ों की इज्जत न छोटों का लिहाज। और अब माँ बाप को भी वो ऐसे ऐसे अलकाबात से नवाजते कि वो दोनों सर झुकाकर ये हिसाब लगाने बैठ जाते कि न जाने ऐसी औलाद उनकी किस गलती की सज़ा थी। ख़ानदान भर के ताने अलग सुनते। मोमना से बड़ी रुमैसा की ज़ुबान दराजी की वजह से ख़ानदान में कोई इसका रिश्ता लेने को राज़ी नहीं था, और किसी ऐसे वैसे को वो घास नहीं डालती। माँ बाप में समझाने की हिम्मत नहीं थी। और मोमना जिसका मशगला मोबाइल फ़ोन और खाना पीना था, तीसरे नंबर पर तैयब बदतमीज़, काम चोर, हट धर्म और गैर जिम्मेदार, और इसकी ज़िंदगी का महफर फ़कत निकम्मे दोस्त थे। वक्त गुजरता रहा, तीनों भाई बहन सुधरे, ना माँ बाप को सुख मिला। अब्बा की पेंशन पर सब रोटियां तोड़ते। फिर महंगाई का तूफान आया तो पेंशन में गुजर कम होने लगी। आमदनी महदूद, अखराजात हज़ार। अब साथ अम्मी अब्बा की दवाइयाँ भी शुरू हो गईं। दिन चढ़ता और यूं ही गुजर जाता। रुमैसा के लिए बाकायदा रिश्ता मुहिम शुरू हुई। अच्छे लोग आते तो इनकार कर जाते। ओंगे बोंगे रुमैसा को मंजूर ना थे। घर के माहौल में हर वक्त तनाव रहने लगा, ज़माने की बातें और सवाल अलग। वो दिन भी आया जब अल्लाह ने मुझे शऊर दिया, मुझे मेरी दुआओं की बदौलत हदायत नसीब की। ऐसा तब हुआ था जब हम हालात से लड़कर थक गए थे। फिर मैंने ख़ुद की इस्लाह की, अपने लिए सोचा और कदम उठा लिया। ज़िंदगी में हम लोग अक्सर ये सोचकर कदम नहीं उठाते कि इस काम का मुनासिब वक्त गुजर गया, जबकि हर वक्त मुनासिब वक्त है। आप जब चाहें जहाँ से चाहें आगाज़ कर लें। तनकीद करने वालों की बातें सुनकर कदम डगमगाने लगें तो मंजिल का हसूल दुश्वार हो जाता है। नए सफ़र की इब्तदा नए अज़ाइम से की जाए। माजी की हिमाकतों पर पछताने के बजाय हाल को दुरुस्त करने की कोशिश अगर मुस्तकिल मिजाजी से हो तो मंजिल का हसूल सहल हो ही जाता है। मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ाई का ख़र्चा निकालने के लिए मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी भी शुरू कर दी। रुमैसा भी मेरी देखा देखिए बदलने लगी थी। दूसरों की ग़ीबत, मजाक, लान तान के बजाय हम दोनों मसाइल का हल सोचने लगे। हमने तहैया कर लिया था कि अब्बा के सारे खसारों की तलाफ़ी अब हम करेंगी। रुमैसा दिन रात सिलाई मशीन चलाती। मेहनत का जज्बा, काम से इश्क इतना बढ़ गया कि अक्सर रातों को भी मशीन चलाती। माँ बाप से बदतमीज़ी के बजाय अब तहम्मुल से इनकी बात सुनती। घर के काम काज हर चीज़ में सलीका करीना देख कर तैयब भी आहिस्ता आहिस्ता सुधरने लगा। फिर हम दोनों बहनें रोज़ इसे थोड़ा थोड़ा समझाती रहीं। इसने भी नए अज़्म से कदम उठा लिया। ज़िंदगी को आज अभी नए सिरे से शुरू करें तो माजी के पछतावे भी धीरे धीरे कम होने ही लगते हैं। अम्मी का जेवर बेचकर और कुछ कर्ज उठाकर तैयब दुबई चला गया। वो माजी में गुम थी। आज 5 साल बाद हमारे घर का नक्शा बदल चुका है। रुमैसा एक खुशहाल ख़ानदान में बतौर बहू अपना बेहतरीन मुकाम बना चुकी है। रुमैसा के किरदार इखलाक से मुतासिर होकर वो ख़ानदान दोबारा इसी घर की बेटी के लिए सवाल ली है। तैयब दुबई में बहुत पढ़े लिखे खुशहाल ख़ानदान में शादी करके खुश है। हर माह माकूल रकम वालिदैन को बाकायदगी से भेजता है। आज वही ख़ानदान, वही लोग हमारी मिसालें देते हैं। हम काम अपने लिए करते हैं मगर तारीफ़ ज़माना करता है। इसका मतलब है गलत ज़माना नहीं, हम खुद होते हैं। और हम अक्सर अपने बुरे भले का ज़िम्मेदार ज़माने को ठहरा देते हैं। बात यहाँ अपनी समझ की होती है। उसने डायरी में कलम रखा और एक सुकून भरी गहरी सांस ली। 4 औरतें 4 कहानियाँ यहीं पर तमाम हुई। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफ़िज़।